نماز عید فتویٰ ہمارے فقہائے امامیہ کا، مشہور فقہا کا، یعنی اکثر فقہائے امامیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز عیدین، نماز عید فطر و نماز عید قربان واجب نہیں ہیں زمانہ غیبت کبریٰ میں۔ اس زمانے میں جب امام معصوم پردہ غیبت میں ہیں یہ نماز واجب نہیں ہے، جیسا کہ انہی مشہور فقہا کا فتویٰ ہے کہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے زمانہ غیبت کبریٰ میں۔ خوب ان کے مقابلے میں کچھ فقہا ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں نماز جمعہ حرام ہے، اور نماز جمعہ کی طرح نماز عید بھی حرام ہے پڑھنا، حرام باقاعدہ فتویٰ ہے ان کا کہ حرام ہے و ناجائز ہے، جو جمعہ پڑھے گا زمانہ غیبت کبریٰ میں وہ معصیت کار ہے، گناہ کار ہے، توبہ کرے وہ۔ یہ بھی فتاویٰ ہیں، اور یہ بھی فتاویٰ ہیں کہ غیبت کبریٰ اور حضور امام، زمانہ حضور امام و زمانہ غیبت امام میں کوئی فرق نہیں ہے، نماز جمعہ واجب ہے، نماز عید بھی واجب ہے، اصولی طور پر دونوں واجب ہیں، قرآن کی روح سے، احادیث کی روح سے، سیرت کے دلیل کے اعتبار سے دونوں واجب ہیں، مستحب نہیں ہے، نافلہ نہیں ہے، واجب ہیں، اور ان کو واجب کی نیت سے ہی ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی کچھ علماء کا فتویٰ زمانہ غیبت کبریٰ کے بارے میں۔ زمانہ حضور امام میں تو جمعہ بھی واجب ہے و نماز عیدین بھی واجب ہے، لیکن جس دلیل سے نماز جمعہ و نماز عیدین کو زمانہ غیبت میں کہا گیا ہے واجب نہیں ہے، مستحب ہیں، وہ دلیل موجود ہے کتابوں کے اندر، اور وہ دلیل یہ ہے کہ ان روایات کے اندر ہے کہ نماز جمعہ و نماز عید یہ مع امام، امام کے ساتھ پڑھنی چاہیے، امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے نماز، اور امام سے مراد انہوں نے امام معصوم لیا ہے، امام حجت، اور اس وجہ سے کہا کہ امام معصوم ہو تو یہ نماز جمعہ و عید واجب ہے، امام حجت اگر نہ ہو تو واجب نہیں ہے۔ پھر البتہ واجب تخیری کا ہے کہ وہ نماز جمعہ میں ہماری بحث ہے، انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے اور وہاں واضح ہو جائے گا کہ کیا اصل ماجرا کیا ہے اور یہ خدشہ اور یہ شبہہ کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ وہ جو روایات کے اندر لفظ ہے کہ امام کے ساتھ، یہ دونوں نمازیں امام کے ساتھ ہو سکتی ہیں، باقی نہیں، باقی امام کے بغیر بھی ہو جاتی ہیں، یہ دو نمازیں امام کے ساتھ پڑھی جانی چاہیے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ ہوں گی۔ امام سے مراد امام حجت نہیں بلکہ امام جماعت مراد ہے، کہ یہ دونوں نمازیں فرادہ نہیں ہو سکتی، نماز جمعہ بھی اور نماز عیدین بھی، ان کی شرط ہے کہ کم از کم 5 یا 7 آدمی ہوں تو یہ دونوں نمازیں قائم ہو سکتی ہیں، انفرادہ نہیں پڑھ سکتے آپ ان کو، باقی نمازیں آپ فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ اصل روایات کے اندر یہ مضمون تھا، لیکن جو بزرگان تھے بعض، انہوں نے امام سے مراد امام حجت، امام معصوم سمجھا، روایت میں نہیں لکھا ہوا تھا امام معصوم یا امام حجت، امام لکھا ہوا تھا، اور انہوں نے اس کا معنی امام معصوم کیا، بعد میں آنے والے شاگردوں نے بھی ان کو استاد کی پیروی میں امام معصوم معنی کر کے یہ فتویٰ دے دیا ہے، اور اس وجہ سے یہ اکثر مشہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ نماز جمعہ و نماز عید دونوں واجب نہیں ہیں۔ لیکن ایک بڑی جماعت علماء کی قدیم میں سے بھی اور متاخرین میں سے بھی اور معاصرین میں سے بھی ایسے ہیں جو معتقد ہیں کہ نماز جمعہ بھی واجب ہے، واجب تعینی، اور نماز عید بھی واجب عینی ہے، واجب ہے نہ کہ مستحب۔ ان فقہا کی میں فہرست مشہور تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اکثر جو فقہا ہیں ان کا وہی فتویٰ ہے کہ واجب نہیں ہے، لیکن جو وجوب کے قائل ہیں، جو عموماً جن کا ذکر نہیں آتا، تذکرہ نہیں ہوتا، کوئی مطالعہ نہیں کرتا، پیش نہیں کرتا، نماز عید کے اور نماز جمعہ کے وجوب کے جو قائل ہیں، میں ایک فہرست بتا دیتا ہوں، تفصیل اس کی انشاءاللہ نماز جمعہ کے خطبے کے اندر انشاءاللہ جو بحث ہماری جمعہ کے متعلق ہے اس میں آ جائے گی۔ قدیم علماء میں سب سے پہلی شخصیت جو نماز جمعہ کے وجوب کے اور پھر کہا ہے کہ جمعہ کی طرح ہی عید بھی ہے، وہ ہیں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مجلسی، دونوں مجلسی، باپ بیٹا دونوں، محمد باقر مجلسی اور محمد تقی مجلسی، محمد تقی باپ ہیں اور محمد باقر بیٹا ہیں، جن کی کتاب ہے بہار الانوار۔ یہ دونوں بزرگ باپ بیٹا معتقد ہیں کہ نماز جمعہ بھی واجب ہے اور نماز عید بھی واجب ہے۔
شہید ثانی جن کی بات نماز جمعہ میں جاری ہے، یہ بہت بڑی شخصیات ہیں۔ شیخ یوسف بحرانی، یہ بہت عظیم المرتبت شخصیات ہیں۔ حدائق الناظرہ جن کی کتاب ہے، متعدد فقہ کی کتاب، حدیث کی کتاب ہے، وہ بھی قائل ہیں کہ نماز جمعہ بھی واجب ہے، نماز عید بھی واجب ہے۔ سید محمد بن علی العاملی صاحب مدارک، یہ بہت چوٹی کے صف اول کے فقہا میں سے ہیں، یہ بھی معتقد ہیں کہ نماز جمعہ بھی واجب ہے و نماز عید بھی واجب ہے۔ فیض کاشانی صاحب تفسیر صافی جنہوں نے لکھی ہے، وہ بھی معتقد ہیں کہ نماز جمعہ بھی واجب ہے، واجب تعینی، اور نماز عید بھی واجب ہے۔ شیخ مرتضی حائری، یہ امام کے صمدی تھے، امام خمینی کے امام کے بیٹے ان کے داماد تھے، شیخ مرتضی حائری۔ شیخ مرتضی حائری یہ وہ بزرگ جو مؤسس حوزہ علمیہ قم جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے تھے یہ شیخ مرتضی حائری، شیخ حائری کے بزرگ کے بیٹے، وہ بھی معتقد تھے۔ شیخ حر عاملی صاحب وسائل جن کی کتاب اصل محور ہے فقہ کا، ان کی کتاب سے سارے احادیث لے کر فقی فتویٰ دیتے ہیں، وہ بھی معتقد ہیں کہ نماز جمعہ بھی واجب ہے و نماز عید بھی۔ حسین ابن عبد الصمد شیخ بہائی کے والد، بہت اپنے زمانے کے بڑے جید و مرجع تقلید، وہ بھی معتقد ہیں کہ نماز جمعہ واجب ہے اور نماز عید بھی۔ عبد الفتاح تنکابنی، یہ بھی معتقد ہیں وجوب نماز جمعہ کے۔ شیخ عبداللہ صالح بحرانی، یہ بھی صف اول کے فقہا میں ہیں، یہ بھی معتقد ہیں۔ ملا محمد طاہر قمی، محقق سبزواری، نظام الدین قرشی، صدر الدین محمد قزوینی، سلیمان ابن عبدالعزیز بحرانی، عبداللہ ابن حسین تستری، اور اسی طرح ابو صلاح حلبی، یہ بھی بہت بڑے پائے کے فقہا میں سے ہیں۔ عماد الدین، اور ایک ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، بہت عالیشان عالم، بڑے با سلیقہ عالم اور بڑے شفاف بات کرنے والے عالم، جو نہ ادبی پیچیدگیوں میں بات کو لے جاتے ہیں، نہ عموماً جو علماء کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اگر اور مگر اور البتہ اور ان قلت و قلت فلاں فلاں، علماء کا ایک طریقہ ہوتا ہے بات کو گھمانے کا، یہ اس طرح نہیں کرتے، بالکل ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑتے، سیدھی بات پہلے کر دیتے ہیں، سیدھی بات۔ انہوں نے ولایت فقیہ پہ بہت مجلدات، کافی بڑی کتاب لکھی ہے، اور پہلے صفحے پر ہی لکھ دیا ہے کہ یہ نہیں لکھا کہ ولایت فقیہ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، پہلا فتویٰ ان کا یہ ہے: نظام حکومت اسلامی قائم کرنا ہر مسلمان پر شرعی واجب ہے اور ہر واجب سے پہلے واجب ہے، یہ ان کا پہلا فتویٰ ہے اپنی کتاب میں۔ وہ اس طرح دو ٹوک بات کرنے والے شاذ نادر لوگ ہیں، گھما کے تو سارے بات کو پیچیدہ پھیلا دیتے ہیں، پھر سمجھ نہیں آتی کہنا کیا چاہتے ہیں یہ، لیکن یہ اس طرح کے صاف گو۔ انہوں نے 10 جلدیں امامت کے موضوع پر ان کی کتاب ہے، نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں ان کی کتابیں، توحید پر، ہر بات میں یہ بہت ہی خوبصورت، اور علامہ طباطبائی کے شاگرد ہیں، امام کے بھی شاگردوں میں سے ہیں، کچھ عرصہ پہلے ان کی وفات ہوئی ہے۔ سید محمد حسین حسینی تہرانی، کہ انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کی کتاب وہی حکومت اسلامی اور اس کے قیام، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ غرض یہ کہ یہ ایک اہم موضوع ہے جو آپ عزیز کم از کم ایک قول کے طور پر، ایک نظریے کے طور پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ باقاعدہ ہے، فقہ شیعہ میں سب کے سب یک طرفہ مستحب کے قائل نہیں ہیں، استحباب کا قول ان بزرگوں کے نزدیک ایک اجتہادی شبہے کا نتیجہ ہے، اور وہ اجتہادی شبہ یہاں سے پیدا ہوا ہے کہ امام سے مراد امام حجت لے لی ہے، جبکہ مراد امام جماعت ہے، یعنی یہ دو نمازیں جماعت سے ہی قائم ہوگی، اگر جماعت نہیں ہے، امام نہیں ہے، تو پھر یہ دونوں نمازیں نہیں ہوں گی، نوافل پڑھیں۔ عید کے بارے میں بھی ہے کہ اگر امام نہیں ہے کسی علاقے میں، امام جماعت پڑھانے والا، خطبہ دینے والا امام اگر نہیں ہے، امام یخطب اگر نہیں ہے، تو پھر آپ نوافل پڑھو۔
جمعے کے دن ظہر کی نماز پڑھو اور عید کے دن نوافل پڑھ لو. عید کے وقت نماز عید نہیں ہوگی، نہ فرادہ ہوگی اور نہ کسی اور صورت میں جماعت ہی کے ساتھ ہوگی، اور جماعت کی شرائط یہ ہیں. یہ ایک رائے کے طور پر عرض کر دیا ہے کہ ذہنوں میں رہے یہ بات کہ ایک وہ قول ہے جو رائج ہے، مشہور ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بہت سارے جید فقہا، بڑے فقہا، صف اول کے فقہا، ان کا یہ نظریہ ہے کہ نماز عید اور نماز جمعہ دونوں واجب ہیں. اس بات کو انشاءاللہ آگے کھولنا ہے، بیان کرنا ہے خطبات جمعہ میں. حق تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے صحیح دین الہی کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی. قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو درست سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.